بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان زیر. آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں. ناظرین, کرکٹ کے حوالے سے بات کریں تو جو سرجری کی بات کی گئی تھی اس کا آغاز ہو چکا ہے جی. جو سینئر مینیجر کہنا چاہیے وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو برطرف کر دیا گیا ان کے عہدے سے, اور ساتھ ساتھ منصور رانا کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. ابھی بھی کوچز کے ساتھ میٹنگ چیئرمین پی سی بی کی جاری ہے, اور ابھی ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ کافی اور چینجنگ بھی ہونی ہے. اوبیسلی جو کلپریٹ ہیں ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے, کیونکہ یہ ون سپورٹ نیشن اور پوری نیشن کو یونائٹ کرتی ہے کرکٹ. اور اگر نے کسی پلیئر نے, کسی عہدیدار نے کسی لیول پہ بھی اس گیم کو ڈینٹ کیا ہے, لوگوں کی فیلنگس کو ہرٹ کیا ہے, تو میرا خیال ہے وہ رسپانسبل ہے اور اس کو ضرور سزا دینی چاہیے. آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا جو پینلسٹ ہے وہ بڑے زبردست ہیں. ان کی بات کی جائے تو اوبیسلی پاکستانی یہ ٹیم کے ہر لیول کے اوپر یہ مینیجر رہ چکے ہیں, اور میں تو ان کو ہمیشہ کنگ میکر کہتا ہوں کہ جتنے پلیئر انہوں نے پروڈیوس کیے شاید پاکستانی کرکٹ فیٹرنیٹی میں کسی نے نہیں کیے. میں بات کروں ون اینڈ اونلی اظہر زیدی. السلام علیکم سر. وعلیکم. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. یہ جتنی سرجریاں جتنے معاملات ہو رہے ہیں تو آپ کو ہم نے مدعو کیا, اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. سار بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. سر, یہ جو پاکستانی کرکٹ ہے شاید آپ سے بہتر سارے سسٹم کو کوئی نہیں جانتا, اور جتنے سالوں سے آپ, میرا خیال ہے کوئی 40-50 سال سے سسٹم کا پارٹ ہیں آپ. یہ پہلے تو ورلڈ کپ کا بتائیے کہ ورلڈ کپ میں جو پرفارمنس تھی, یہ ہمارا ڈیزاسٹر ایشیا کا ورلڈ کپ, اور ابھی یہ پھر T20 ورلڈ کپ میں دیکھا, یہ ایک دم اسی ٹیم کو جو نمبر 1 تھی, آخر کیا ہوا کہ یہ T20 اور ہم نے خاص طور پہ ODI میں ایک ڈیزاسٹر قسم کی پرفارمنس ہم نے دیکھی. وجہ کیا سمجھتے ہیں اس کی؟ ایسا میں تو ذاتی طور پہ ہارے تو ہیں, کیونکہ ہار تو آپ کو تسلیم کرنی چاہیے جی. بہت ساری چیزوں کا میں قائل بھی نہیں ہوں, اور میں اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوں, کیونکہ میرے ذاتی لحاظ سے جتنی میں نے کرکٹ دیکھی ہے, کھلائی ہے یا کھیلی ہے, اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں جو 20 کی کرکٹ ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ کرکٹ ہے. ٹھیک. اور اس کو ایسی پچز نہیں ملنی چاہیے تھی جہاں وہ میچز ہوئے 53, 57, 91, 92 پہ اگر ٹیم آؤٹ ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لینا ایک کراؤڈ اتنی ٹکٹ خرچ کے میچ دیکھنے آتا ہے, اور وہ بہت لوگ انگلینڈ سے, مختلف جگہوں سے, پاکستان سے, امریکہ پہنچے ہیں بڑے بڑے ٹکٹ خرچ کے, اور وہ پھر پتہ لگا جی کہ 1.5 گھنٹے میں میچ ختم ہو گیا یا مزہ ہی نہیں آیا. تو یہ جب شروع ہوئی تھی پاکستان میں, بہت پہلے یہ 20 کرکٹ ہوتی تھی, دھرمپورہ میں بھی ہوتی تھی, کینٹ میں بھی ہوتی تھی, اور بہت پہلے ہوتی تھی. تو بیسیکلی یہ شروع اس لیے ہوئی تھی کہ جی 3 گھنٹے کا ہے, جو ایڈورٹائزر ڈبل وکٹ بڑا عرصہ ایڈورٹائزر کو بھی آپ کو پتہ فائدہ ہوتا تھا کہ 3 گھنٹے میں اتنی عوام آئی تھی, اتنے لوگ دیکھتے تھے, تو ان کو اپنی جو پروڈکٹ تھی اس کو وہ دکھانے میں خوشی محسوس کرتے تھے کہ یار یہاں 3 گھنٹے میں ٹھیک ہے. اور لوگوں کے پاس بھی رات کا ٹائم ہوتا تھا, نائٹ میچز ہوتے تھے, تو اس لحاظ سے پچز تو بالکل اس لحاظ سے نہیں تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا میں ہوتا تو شاید نہ پوچھا جاتا, اور کسی ملک میں ہوتا تو ضرور پوچھا جاتا, ICC ان سے پوچھتا کہ آپ نے یہ کون سی پچز بنائی ہیں. ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ جو کلب کے لیول پہ بھی پچز ہے نا, وہ والی دیکھا نا 53, 57, اور وہ پلیئر جو آسٹریلیا کے پلیئر, انگلینڈ کے پلیئر, پاکستان کے بڑے بڑے نامی گرامی پلیئر وہ ایسے کرتے تھے تو پتہ لگا سامنے کیچ ہو گیا. یہ پچز اس کرکٹ کے لیے نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب دوسری بات آپ نے کہا جی کہ یہ ہارے ہیں, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہارے ہیں, اور 120 نہ ہونا یا امریکہ سے آنا, جو بیچارے خود چھٹیاں لے کے 1 مہینے کی آئے تھے کہ یہ 1 مہینے کا کوئی ٹورنامنٹ کی چھٹیاں دے دیں, کوئی کہیں جاب کر رہا تھا, کوئی کہیں جاب کر رہا تھا. اور یہ جو باقی ٹیمیں تھیں ان کے پاس ہر قسم کے پروفیشنل لوگ تھے, آپ کو پتا ہر ٹیم کے ساتھ 14-15 آدمیوں کا اسکواڈ تھا, کوچ بھی ہے, اسسٹنٹ کوچ بھی ہے, سب کچھ ہے. تو ان کی پرفارمنس سے امریکہ بیچ میں آ گیا کہ آپ کے ورلڈ کپ میں آ گیا, تو اس کا فائدہ انڈیا کو ہی ہوا اینڈ آف دی ڈے. اگر آپ اس کو جمع تفریق کریں تو پتہ لگا انڈین ICC میں بھی انڈیا کا انفلوئنس ہے, جس کی وجہ سے وہ امریکہ جناب اب 8 کا حصہ ہے, جو 8 ٹیم میں پکی ہیں. پہلے ایز اے ہوسٹ آئے, کوالیفائی نہیں کیا ورلڈ کپ کے لیے پکا ہے. اور وہاں آپ کو پتا ہے اسپانسر بھی بڑا ہے, انڈین بھی بڑے ہیں, کھلاڑیوں کے بھی بہت سارے موقع ملیں گے اب جانے کے, ٹیم میں بنے گی, انٹرسٹ پیدا ہو گیا نا. ایک وہ ورلڈ کپ میں آ گیا, لیگ ابھی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے, انٹرسٹ پیدا ہو گیا. حالانکہ بہت ساری ٹیمیں بہت عرصے سے کھیل رہی ہیں, لیکن وہ نزدیک نہیں آتی, وہ 8 تک ہی رہتی ہیں, اس کے بعد باہر نکل جاتی ہیں. تو بہرحال یہ کوئی اللہ کی مہربانی سمجھ لیں یا ICC کی مہربانی سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا جناب پاکستان 12 میں ہی رہے گا, اس کو کوالیفائنگ نہیں کھیلنا پڑے گا. تو وہ بھی انڈیا اور سری لنکا ہوسٹ ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں, میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ بہت ساری, نہیں تو لوگوں کو یہ پریشانی ہو گئی تھی کہ یار ہمیں
وہ بھی اب جیتنا پڑے گا اور پریشر پڑتا جیتے بھی نہیں. کرکٹ وائز سے یہ بات ہے. اور لیکن اس سے یقین کریں بڑی مایوسی ہوئی, اور اس کو وقتی طور پہ آپ کسی کو قصوروار ٹھہرا دیں, جیسا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا ٹھیک ہے ابھی آئے ہیں, ان کو ٹائم بھی ملنا چاہیے, کام بھی کرنا چاہیے. لازم بات ہے کہ آپ 2 مہینے میں 3 مہینے میں کتنے کو پہچان سکتے ہیں, لیکن میرے ذاتی لحاظ سے جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں اس ہر چیز کی پہلے انکوائری ہونی چاہیے. ان سے پہلے بیانات لینے چاہیے ان لوگوں سے, چاہے وہ رزاق ہو, چاہے وہ وہاب ہو, کوئی بھی ہو, کہ بھئی یہ دیکھا نا وہ تو جیسے ہی یہاں آئی ہے ٹیم, وہ سارے لیجنڈ جن کی لوگ سنتے ہیں اس وقت, جو لوگ پہچانتے ہیں, شاہد افریدی ہے, بڑے بڑے جو کھلاڑی ہیں جو رننگ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ رننگ یا تو کپتانی سے ہٹے ہیں یا کرکٹ سے ہٹے ہیں یا ان کے بڑے نام ہیں, وہ تو سارے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے. تو اب کل جتنے بھی لوگ انہوں نے بلائے تھے, نو ڈاؤٹ کہ بڑی اچھی بات ہے, بلانا چاہیے. اور میں تو یہاں یہ کہوں گا کہ ریجن کے لوگوں کو بھی بلانا چاہیے. دیکھیں یہ جتنے بھی پلیئر بیٹھے تھے, آپ کسی کو بلا کے پوچھ لیں کہ بھائی جان آپ کہاں سے بنے, تو وہ آپ کو یہی بتائے گا فلاں کلب سے بنا ہوں, فلاں میرا استاد تھا, فلاں مجھے کھلاتا تھا, فلاں میرا پریزیڈنٹ تھا. تو ریجن کے صدور بھی. لیکن سر اس پہ ایک پوائنٹ یہ بھی آتا نا کہ 50 بندوں کو بلا کے آپ تو کتنی دیر میں ایک بات کریں گے, ٹائم ختم ہو جائے گا, تو اس میں کیا انٹیک لیں گے. میں ان کا اوپینین لے لوں پھر دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. اظہار بھی یہ جو سلسلہ کار ایک شروع ہو گیا, کل میٹنگ ہوئی ہے کوچی سے, آج پھر ابھی میٹنگ جاری ہے, اور 2-3 نام تو ہمارے سامنے آ چکے ہیں. وہاب ریاض بھی چلے گئے, بہت قریبی تھے ان کے, اور سب جانتے تھے کہ جو اکثر کرٹیسائز بھی ہوتا تھا محسن نقوی صاحب کے پاس کہ آپ نے پہلے اپنا مشیر رکھا, آپ نے گورنمنٹ جب آپ سی ایم تھے, ابھی آپ نے سب کچھ آل ان آل وہاب ریاض تھے, اور سب جانتے ہیں. اور وہاب ریاض کا بھی کاؤنٹر آرگیومنٹ آ چکا ہے کہ جی میں کیسے سب انفلوئنس کر سکتا تھا, تو اب سعد عبدالرزاق کو بھی ہٹا دیا گیا. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ڈائریکشن جو محسن نقوی صاحب نے لی ہے یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں میڈیا میں بھی نامز کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹ کی جاتی ہے کہ فلانے کو رکھ لیا, فلانے کو نکال دیا. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ جو ایک ڈیفینیٹلی جب انہوں نے رینز لی تھی ایز چیئرمین پی سی بی, تو ان کے پاس ٹائم بہت شارٹ تھا, ورلڈ کپ بالکل ہی آلموسٹ اٹ واز آلموسٹ 2-3 مہینے کا ٹائم تھا, تو اتنے کوئی لانگ ٹرم میئرس کی اس طرح سے ان کے پاس روم نہیں تھا کہ. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ اب انہوں نے جب ایک رزلٹ جس طرح بھی آیا ورلڈ کپ کا, اس کی بیسس پہ جو انہوں نے کنکلوژنز ڈرا کی ہیں وہ ٹھیک لگ رہی ہیں. اس چیز کو پک کر گئے کہ جو ڈومیسٹک سسٹم ہے, یہ ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے, وہی کور ہے, وہی فنڈامنٹل ہے, اسی کی بیسس پہ جو آپ کا پروڈکٹ نکلتا ہے, آپ کے 11 کھلاڑی نکلتے ہیں یا پلینگ اسکواڈ نکلتا ہے, وہ اسی کا پروڈکٹ ہوتا ہے. تو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس حوالے سے وہ جو کنسلٹیشن سیشنز کر رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں, وہ بھی اچھی چیز ہے. اس پہ موڈ کے اوپر ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ جی اتنے زیادہ لوگوں سے ایک بندے نے کوئی میننگ فل ڈسکشن نہیں ہو سکتی. اگر آپ اتنے زیادہ لوگوں کو بلا لیں تو آپ جو آپ کا کنسلٹ جن لوگوں سے آپ کنسلٹ کر رہے ہیں اس کی میرے خیال میں یہ بات. لیکن ایک چیز اچھی یہ ہے کہ چلے وہ اس کو وسیع چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کا انپٹ زیادہ لوگوں کا انپٹ لینا چاہ رہے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ میری جو میں کنسلٹ کر رہا ہوں یا جس سے انپٹ لے رہا ہوں, جس سے ایڈوائس لے رہا ہوں, اور ایڈوائس لینا بھی چاہیے جو آپ کے ایکس کرکٹرز ہیں یا ایکس کوچز ہیں, جو لیجنڈز ہیں جنہوں نے ملک کا ریپرزینٹ کیا اور 20-20 25-25 30 سال اس گیم کو انہوں نے دی ہے. ان سے اوپینین, ان کا ایڈوائس لینا چاہیے اور ویلیو کرنا چاہیے. اور یہ بھی اچھی چیز ہے کہ وہ صرف ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ کچھ مخصوص لوگوں سے اوپینین لیا جائے, بلکہ زیادہ لوگوں کو آن بورڈ لے کے ان کا ایڈوائس لینا چاہ رہے ہیں. تو یہ اچھی چیز ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا آپ سے سر یہ پرٹیننٹ اس لیے کوشچن بنتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ پاکستان میں ایز اے مینیجر کے رول پہ رہے ہیں, چاہے انڈر 19 کی بات کر لیں, اے ٹیم بات کر لیں, پاکستان ٹیم کی بات کر لیں. 2 مینیجر کو ہٹا دیا گیا, منصور رانا ایز اے مینیجر اور سینئر مینیجر وہاب ریاض کو. اب جو بات سامنے آ رہی ہے ابھی سورسز کے مطابق وہ یہ آ رہی ہے کہ ٹیم میں لابنگ ہو رہی تھی, پلیئر آپس میں بات نہیں کرتے تھے, اور خاص طور پہ شاہین کا بات کی جا رہی ہے کہ شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ لابنگ کر رہے تھے, اور کیپٹن کا اور اس کا ایک جو ٹسل چل رہی تھی کپتانی کی, یہ روٹ کاز تھی. تو ان دونوں مینیجرز نے کوئی رول پلے نہیں کیا, لابنگ ختم نہیں کی, اور بلکہ ایک سرٹن گروپ کو شاید یہ سپورٹ کرتے رہے. تو آپ کیونکہ سب پلیئروں کو جانتے ہیں, یہ سارے بچے آپ نے تیار کیے ہیں اور کسی نہ کسی رول پہ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, آپ کے خیال میں کون سا بندہ رسپانسیبل تھا, اور جو آپ کو ان آؤٹ بھی پتہ ہوگی, یہ اگر ہمیں پتہ تو آپ تو ہم سے زیادہ پتہ ہوگا, کیا آپ سمجھتے ہیں ریزن بنی اور یہ ڈیسیژن ٹھیک ہوئے؟ دیکھیے جی, میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب بھی وہاں موجود تھے, اور بھی بہت سارے آفیشیل موجود تھے جو بورڈ میں ہائی رینکنگ عہدوں پہ ہیں جی, تو ان کو بھی بہت ساری چیزیں پتہ لگتی ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا جب ٹیم کھیلتی ہے تو وہ اس وقت شاید باہر تو میں سمجھتا ہوں کہ گروپنگ کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب اندر کھیلتے ہیں وہاں تو آپ نے آؤٹ ہونا ہے یا کیچ پکڑنا ہے یا چھوڑنا ہے یا اچھی گیند کرنا ہے یا نہیں کرنی.
یہ تو آپ کے اختیار میں ہے, اور کوچ آپ کو صرف رسے تک بتا سکتا ہے کہ رسے سے پہلے کہ بھائی ایسے کرنا ہے. اب وہاں جا کے جو آپ نے بیٹنگ کرنی, بالنگ کرنی, فیلڈنگ کرنی, وہ آپ نے خود کرنی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ خاص طور پہ جیسے کہ انڈیا کا میچ تھا کہ اس وقت آپ یقین کریں, میں سارا کپ میں مینیجر تھا انڈیا کے خلاف پاکستان, اس وقت جاوید میاداد کوچ تھے اور عامر سیلوال. تو ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ یار یہ میچ جیتنا ہے جیسے مرضی ہو. انڈیا سے مثلا ہماری یہ طریقہ کار ہے, پلیئروں کا بہت ہی زیادہ ان میں ایک انرجی ایکسٹرا آ جاتی ہے خاص طور پہ. تو ٹیمیں تو اور بھی آ رہی ہیں کہ 8 ہی رہ گئی ہیں نا, باقی تو بہت ساری آ رہی ہیں اور اچھی بڑی بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں اور نہیں آئیں 60 میں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ ختم ہو چکی ہے. ایک وقت تھا, آپ کو پتا کہ ویسٹ انڈیز کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا, اور ایک وقت آیا کہ ویسٹ انڈیز بالکل ڈاؤن ہو گئی, اب وہ پھر کھڑی ہو رہی ہے. تو ٹیم میں بنتی بھی رہتی ہیں اور کمزور بھی ہوتی ہیں اور اسٹرانگ بھی ہوتی ہیں. تو یہ کاز میرا خیال ہے کہ لڑکے تو وہی ہونے ہیں جو کھیل رہے ہیں. ان میں سے 4 ادھر کو چلے جائیں گے, 4 اور آ جائیں گے, لیکن ایک گروپ ہے جو 50 لڑکوں کا, انہی میں سے آپ کھلا سکتے ہیں. لیکن سر یہ جو بات مسلسل ہوتی جا رہی ہے, یہ ایشیا کپ سے بات ہونا شروع ہوئی ہے کہ کپتانی کی ایک جنگ پیدا ہوگی ہے ٹیم کے اندر, اور ایک سرٹن لابی ہے, کچھ اس کو بابر کو سپورٹ کرتے ہیں لڑکے, بابر کی بھی جو ایک ٹیگ لگتا ہے بابر کے اوپر بھی کہ اپنے دوستوں کو سپورٹ کرتا ہے. اسی طرح دوسرا گروپ جو ہے وہ شہین کو سپورٹ کرتا ہے, اور شہین بھی چاہتا ہے کہ میں کپتان بنوں. اور یہ ڈیسیژن جو تھا, وہ غلطی تو ہم نے دیکھا بورڈ کی طرف سے ہوئی کہ پہلے بابر کو ہٹا کے شہین کو بنایا, پھر ایک سیریز کے بعد پھر دوبارہ اس کو ریموو کر کے بابر کو بنا دیا. تو غلطی ان کے پارٹ پہ بھی کی گئی, کیونکہ ہمارا آسٹریلیا یا انگلینڈ یا نیوزی لینڈ کی طرح کا اسٹرانگ بورڈ تو ہے نہیں کہ ڈیسیژن لے لیا سب نے فالو کرنا ہے. ادھر تو پلیئر پار آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ پلیئر پار پاکستان میں تو کبھی بھی کنٹرول میں نہیں رہی. جہاں تک بابر کا تعلق ہے نا, دیکھیں جی, بابر جیسا بیٹسمین دوبارہ پیدا نہیں ہوا. ایسا ہی وہ اس کو ڈسٹرب کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, پہلے ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. چلیں کیا, تو اس کے بعد اب ہم اس کو اتنا ڈیمورلائز کر دیں کہ وہ اپنی گیم پہ بھی توجہ نہ دے. میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کلاس پلیئر, میں یہی بتا رہا ہوں کہ ورلڈ کلاس پلیئر اس کو رہنا چاہیے. اس کو اتنا ڈچ یا زچ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پریشان ہی ہو جائے کہ یار کرکٹ آگے کھیلنے کے اندر جاتے ہوئے گھبرائے. آپ یہ بتائیں کہ جتنا کچھ بھی بنا وہ کس نے بنایا سب کچھ؟ میں خود ہی جا کے تو مینیجر نہیں لگ گیا, میں خود ہی جا کے تو کوچ نہیں لگ گیا, بالکل ٹھیک, کسی نے بنایا نا, کسی نے ان کو مشورہ دیے. اب محسن نقوی صاحب نو ڈاؤٹ اسٹرانگ آدمی ہیں, کرنا بھی چاہیے کرکٹ کی بہتری کے لیے, کر بھی رہے ہیں, سب سے رائے بھی لے رہے ہیں. لیکن جنہوں نے رائے دی ان کو کہ بھائی بابر کو دوبارہ بلائیں, کپتان بنائیں, ان کو مینیجر بنائیں, ان کو, یہ خود اکیلے تو نہیں انہوں نے فیصلہ کیا, تو ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے کیوں کہا تھا, کس بیس پہ کہا تھا. اور شروع سے یہ وہاب ریاض مینیجر نہیں ہے, اس سے پہلے ایک سیکٹری تھے آپ کو پتہ گورنمنٹ آف پاکستان کے, وہ رہے مینیجر. تو مختلف مینیجر چینج ہوتے رہے, ایسا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ جو اوور آل پوری ایک ایک چیز کی تحقیق ہونی چاہیے صحیح, اور تمام ان لوگوں سے بھی بیانات لینے چاہیے جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا کہ یہ آپ بنا دیں سینئر مینیجر. کبھی ویسے بھی نہیں بنا تھا سینئر مینیجر, کبھی نہیں تھا, لاجک تھا. اور وہ نو ڈاؤٹ کہ ایک چیف سلیکٹر تھے وہ وہاب ریاض, ایک قسم کا چیف سلیکٹر, اس کا عہدہ ختم کر کے انہوں نے سینئر مینیجر دے دیا. اور مقصد یہ تھا کہ جی یہ جو لابنگ اگر ہوگی ٹیم میں تو وہاب ریاض اپنا بندہ اندر ہوگا, وہ سب کچھ کنٹرول کرے گا, اور جو کچھ بھی نہیں کر پائے. سر دیکھیں, اگر آپ ٹیم کو نکال لیں نا تو یہی لڑکے کھیل رہے تھے کافی عرصے سے. ایک آدھا بندے کا آپ آگے پیچھے کر لیں وہ اور چیز ہے, ادروائز یہی لوگ کھیل رہے تھے. یہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی نئے لڑکے آ کے انہوں نے ڈالے ہیں, تو وہی لڑکے تھے. اب وہ پرفارمنس ہی نہیں ہوئی تو اس کے اوپر پھر سوالات. اگر یہیں ہم جیت جاتے, 8 میں آ جاتے, تو یہ ایک لفظ بھی کوئی نہیں بولنا تھا, اور بورڈ والے بھی بڑی خاموشی سے بیٹھے ہوتے تھے. بڑا اچھا کام شروع کیا محسن نقوی صاحب نے کہ یار خود سب سے مل رہے ہیں اور اللہ پاکستان کی بہتری. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ گراس روٹ لیول, کلب لیول, ریجن لیول, اس سے اگر آپ بہتر کریں گے نا, اس کو بہتر کریں گے, اور ان لوگوں کو بھی بلایا جائے. جیسے اب ہمارے لاہور کے خواجہ نظیم صاحب ہیں, وہ بھی کرکٹ کے لیے بڑی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور بھی کراچی میں بھی لوگ ہیں, پنڈی میں بھی لوگ ہیں, اسلام آباد میں بھی ہیں, ہر جگہ ہیں. ان کی بھی جو ان پٹ ہے نا وہ بڑی ضروری ہے, کیونکہ وہ اگر لیں گے نا, یہ کھلاڑی دیکھیں اچھے کوچ ہو سکتے ہیں, آپ اچھے سلیکٹر ہو سکتے ہیں, آپ ایک مینٹور اچھے ہو سکتے ہیں, لیکن ایڈمنسٹریٹو کام کرنا بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر محسن نقوی صاحب نے کرکٹ نہیں کھیلی کوئی نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کی ایڈمنسٹریشن اچھی ہے اور صحیح جگہ پہ وہ اپنے بندوں کو فٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں نے جتنا کرکٹ, میں کاردار صاحب کے وقتوں سے
کرکٹ بورڈ میں جاتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے بندوں کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے, اور ان کا واقعی ایک معیار ایسا ہوتا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو کام کرنا ان کا ہی حق تھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کرکٹر جو ہوگا نا وہ شاید ہی کرکٹ ایڈمنسٹریشن بالکل ڈفرینٹ ہے, بالکل ڈفرینٹ ہے. یار بھائی اس میں آپ کا بھی اوپینین لیتے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں پہ اعتماد نہیں کیا, وہاب پہ اور سلیکشن کمیٹی میں عبدالرزاق پہ. انہوں نے کہا جی انہوں نے فورسفلی ڈیسیژن کروائے کہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن دوسری طرف محمد یوسف اور ہم نے دیکھا کہ اسد شفیق ان پہ اعتماد کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا جی کہ ان کی رائے ڈفرینٹ تھی اور انہوں نے فورسفلی اپنی چیزیں کروائیں. اب وہاب ریاض کا بھی ہمارے پاس اوپینین آ چکا ہے, انہوں نے کہا جی کہ ایک بندہ کیسے کر سکتا ہے, باقی شام کو میں ڈیٹیل اور شیئر کروں گا. تو یہ جو ایک ٹسل ود ان دا گروپ اور ایک آپ کی جو کور پارٹ تھا ان کے اندر شروع ہو چکی ہے, اور کس کی بات میں آپ کو لاجک نظر آتی ہے, کون سا آپ کو سائڈ بہتر نظر آ رہی ہے کہ جو ویلیو رکھتی ہے؟ دیکھیں سر نے بڑی ٹھیک بات کی کہ فیلئر از این آرفن وائل سکسیس ہیز مینی فادرس. تو اب سچویشن ایسی ہے کہ جو ورلڈ کپ کی پرفارمنس ہے اس کے حوالے اس کے بعد سے آپ کو ہر کوئی کسی کو اون نہیں کر رہا, ہر کوئی اس جو ڈیسیجنز ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہا ہے, یا کوئی کہہ رہا ہے کہ میری اکیلے رسپانسبلٹی نہیں سب کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے. جو فیکٹ آف دا میٹر ہے وہ یہی ہے کہ اس سے ہم نے اس سے نکلنا ہے, جو سچویشن بن گئی ہم نے اس سے آگے چلنا ہے. اور اس حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ پہلے بھی ہم ڈسکشن کرتے رہے کہ جب اس طرح کی ایک کمیٹی بنتی ہے سلیکشن کمیٹی, تو کون رسپانسبل ہے, کون جب اس پہ جو ہے کوئی ڈیسیجن فیور میں نہیں آتا تو اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا. اس حوالے سے پہلے بھی ڈبیٹ ہوتی رہی کہ کس پہ دی جائے گی, اور اس پہ چیئرمین صاحب نے بھی پہلے کچھ ڈیسیجنز لیے کہ آپ منٹس لے کے آئے, میٹنگ کے منٹس کہتے رہے جب سلیکشن ہوئی, تو اس پہ بھی کافی شور شرابہ ہوتا رہا ایون ورلڈ کپ کے دوران بھی, ورلڈ کپ سے پہلے بھی. تو اب جو ایک تو اس حوالے سے موونگ فارورڈ یہ ڈیسیجن لینا چاہیے کہ جس کو بھی ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اس کے اوپر اس حوالے سے کلیئرٹی آف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ جو بھی فیوچر میں سلیکشن کمیٹی ہوگی یا سلیکشن کا طریقہ کار ہوگا یا جو بھی چیئرمین ہوگا, اس حوالے سے کلیئرٹی آف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ ہو از رسپانسبل, تاکہ یہ اس حوالے سے یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں کہ اس پہ اس فورم پہ اس طرح کی ڈبیٹ کی جا رہی ہے کہ جی میری سنی نہیں گئی یا میری مانی نہیں گئی یا میری مانی وہ رسپانسبل تھا وہ رسپانسبل نہیں تھا. یہ ہے وہ یہ کوئی کرکٹ کے لیے اچھی چیز نہیں. موونگ فارورڈ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کون رسپانسبل ہے, اور اسی کو پھر امپاور بھی کرنا چاہیے, اور اسی کو ڈیسیجنس کو پھر امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. بالکل. ابھی ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی. بریک سے واپس آ کے کوچز سے جو میٹنگ ہو رہی ہے اور کوچز کو جو اتھارٹیز دی جا رہی ہے ان پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک اسپورٹس. ہم بات کر رہے تھے پاکستانی کرکٹ کے حوالے سے اور اس کی بڑی سرجری کے حوالے سے. سر بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو کوچز کے اوپر ٹرسٹ کیا جا رہا ہے اور سارا, کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ جس طرح وہاب ریاض کو, منصور رانا کو اور عبدالرزاق کو بھی پہلے سٹیپ میں فارغ کیا گیا, کیا ان کو بٹھا کے وہ جو ڈسکشن ہوئی ہے کوچز کے ساتھ, اوبیسلی کوچز کی رپورٹ کا ویٹ کیا جا رہا تھا جس میں گیری کرسٹن ہیڈ کوچ ہیں اور ہم بات کریں ادر محمود ہیں, ان کا میرا خیال ہے بہت ایک امپیکٹ آیا ہے ڈسکشن کا. جو میرے سورسز کے مطابق یہ انڈیا کے میچ سے پہلے بھی ایسے ہی ہوا کہ ایک ہیڈ کوچ نے میٹنگ کی, اس کے بعد کچھ پلیئر نے اور وہاب ریاض وغیرہ نے مل کے ایک میٹنگ کی, وہ ان کو پتہ چل گئی ہیڈ کوچ کو, جس پہ وہ کافی ناراض ہوئے اور اسی کے بعد انہوں نے پھر اپنے بیان بھی دینے شروع کیے. تو ان لوگوں کو لیجنڈ لیگ کے لیے جو چیمپئن شپ کے لیے بھیجا گیا ہے انگلینڈ, یہ بورڈ کے امپلائی تھے, ان کو بلایا جاتا, سامنے بٹھایا جاتا اور ایک ڈسکشن کے طور پہ کیا جاتا اور پھر ایک وائٹ پیپر ایشو کیا جاتا اور قوم کو بتایا جاتا یہ فیکٹس تھے, ان ریزن کی بیس کی وجہ سے ہم نے ان پلیئروں کے یہ گلٹی ہوئے, یہ بندے تھے اور ہم نے یہ سب کچھ جو کانسیکوینسز فیس کی اور یہ رزلٹ ہے. تو اس طرح بہتر نہیں تھا کیا؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس وقت جو رننگ پلیئرز ہیں جن کے نام ہیں اور بہت رننگ جن کی ابھی بھی مقبولیت بہت ہے, جس میں شاہد افریدی بھی ہے, رزاق بھی ہے اور بھی بہت سارے, یونس خان ہے, یہ وہ بڑے نام ہیں. تو وہ ایک 16-17 لوگوں کا ٹولہ ایک موجود ہے, وہ بھی بڑے پلیئر ہیں, اور میرا خیال ہے کہ نقوی صاحب کو ان کو بھی جب آئیں تو بلا لینا چاہیے اور باقیوں کو بھی بٹھا لینا چاہیے جو اور یہاں ہیں, کہ بھئی اصل وجہ بتائی جائے, یا عوام کو بھی ذرا پتہ لگے یا آرگنائزرز کو بھی پتہ لگے, یا ان جو پلیئر آپ کے پاس آئے تھے ان کو شاید ریئل پکچر نہ پتہ ہو کہ یہ کیا ہوا کیا ہے اصل. تو اصل تو وہی بتائیں گے نا, جیسے ابھی آپ بیان دیکھ رہے ہیں وہاب ریاض کا بھی یا اور شاہد افریدی کا, میں نے ابھی سنا ہے صبح کہ 2 ہی آدمیوں پہ نہ ڈالی جائے سارا کچھ. تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ, پیچھے کچھ ہے ایسی چیز کہ جو اب سب جواب تو دیں گے, جس کے اوپر اب پڑی ہے وہ جواب تو دے گا. لیکن اس وقت جو بڑے فیسز ہیں وہ تو سارے لیجنڈری لیگ میں ہیں, میرا خیال ہے کہ وہاں سارے پہنچے ہوئے ہیں,
اور جن کو عوام پسند بھی کرتی ہے, دیکھتی بھی ہے, سنتی بھی ہے, اور وہ سارے چینل کی زینت تھے جب ورلڈ کپ ہاری ہے. ان میں سے بہت سارے پلیئرز سارے چینلوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنی ماہرانہ رائے دے رہے تھے. تو اب بھی ان کی ماہرانہ رائے لی جائے کہ یار کس کس پہ کیا کیا ایکشن ہونا چاہیے, اور واقعی پاکستان کی کرکٹ کو بہتر ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. لیکن پھر وہی ہے, گراس روٹ لیول ٹھیک ہوگا, آرگنائزر کو عزت ملے گی, کلب کرکٹ بہتر ہوگی, ریجن کرکٹ بہتر ہوگی. ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو 76 سال میں یہ پتا ہے کہ اس سال کس ٹائپ کی کرکٹ ہوگی. ایسے ہی یو نو آپ بھی ماشاءاللہ سب کچھ ابھی نیا ماڈل لے کے آیا پی سی بی. وہی نا, نہیں سر ماڈل بالکل اچھی بات ہے. میں بتا رہا ہوں جی, میں خرم نیازی صاحب کا بھی بڑا ایک تعریف کرتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں, سینٹرل پنجاب میں بھی رہے ہیں, محسن نقوی صاحب بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور یہ نہیں ندیم خان صاحب بھی اپنے لحاظ سے کرکٹ کو سمجھتے ہیں. لیکن پرماننٹ کون سی چیز چلے گی یہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا پیٹرن ہے کہ جو آپ بہت سارے ملکوں میں سری لنکا کی کرکٹ جانتا ہوں, میں انڈیا کی کرکٹ جانتا ہوں, میں آسٹریلیا کی کرکٹ دیکھتا ہوں, میں انگلینڈ کی کرکٹ کو سمجھتا ہوں. یہاں ایسا پلان ہے کہ جناب یہ 5 سال یہی کرکٹ چلے گی, آپ نے یہاں شو کرنا ہے. آج یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ محسن صاحب کو پکا ان کو 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے بنا دیں کہ آپ کہیں ایک چیز پہ سٹینڈ تو کریں. ہم کانسٹیٹیوشن پہ سٹینڈ نہیں کر رہے. نہیں کانسٹیٹیوشن پہ کیا ہے سر, ابھی نئی اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, نیا چیئرمین جب آ جائے گا تو وہ سب کچھ, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ نو ڈاؤٹ کہ محسن نقوی صاحب کا بڑا اچھا ایک ابھی بھی جو لوگ لے کے آئے ہیں, خرم نیازی اور سارے جو لوگ ہیں, ان کو کس بیس پہ لائے ہیں؟ وہ اس بیس پہ لائے ہیں کہ ان کی کارکردگی سے, جب وہ ضلعوں کے ڈپٹی کمشنر تھے یا سینٹرل پنجاب میں تھے, تو ان کی کارکردگی سے وہ مطمئن ہے کہ یار یہ لوگ کچھ امپلیمنٹیشن اور رول بھی بن جاتے ہیں, کانسٹیٹیوشن بھی بن جاتے ہیں. بیسک ہے امپلیمنٹیشن, کہ آپ امپلیمنٹیشن کیسے کراتے ہیں. رول فار ایوری ون, چاہے چھوٹا پلیئر ہو یا بڑا پلیئر ہو, چاہے کلب کا پلیئر ہو چاہے جو بھی پلیئر. کچھ پلیئر جو نا میٹنگ میں تھے محسن نقوی صاحب کے ساتھ, ان سے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ اچھا یہ ہوتا کہ پلان اچھا ہے, ویژنری لگ رہا ہے, ڈومیسٹک کو ویلیو دی جا رہی ہے, 4 ڈے کرکٹ پہ بات ہو رہی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں جو بھی تھا ہم سے پہلے میٹنگ کر کے پھر پلان کیا جاتا ہے. یہ پلان دینے کے بعد میٹنگ ہے, اس میں ہم ہمارے کہنے پہ چینجنگ تو ہو نہیں سکتی کیونکہ پلان بن چکا ہے. تو آپ کے بھی خیال یہی ہے کہ پہلے میٹنگ کر کے سب سے مشاورت کر کے پھر پلان ایگزیکیوشن کی طرف جانا چاہیے تھا؟ سر بہت سارے پلیئر اور بہت سارے آرگنائزر وہی ہیں جو ہر پلان جب ہر سال دیا جاتا ہے اور چیئرمین صاحب بلاتے ہیں, وہ کہتا ہے جی اچھا پروگرام کوئی نہیں, لیکن وہ چلتا نہیں آگے جا. ٹھیک ہے نا, کبھی کسی نے کہا کہ یہ آپ نے اچھا پروگرام نہیں دیا, یہ پلان اچھا نہیں ہے, اس سے پلیئر نوکری چاہیے نا, اس سے میں بتا رہا ہوں نا. دیکھیں مجھے بھی شاید کوئی کہہ دیں کہ یار اس کو مینیجر بنا دیں گے, چپ کر جائے گا. بات گراس میں کہہ رہا ہوں جی بہت اچھا ہے, اور ان کو اچھے طریقے سے مجھے بتائیں ماشاءاللہ ہارون رشید صاحب, شفیق پاپا صاحب, جن کو میں پرسنل انتخاب عالم صاحب, ان کی بڑی خدمات ہیں کرکٹ میں, اور کرکٹ بورڈ میں رہے ہیں یہ, اور ڈیسیژن پاورز میں رہے ہیں, یہ ویسے نہیں رہے, مطلب یہ اچھے پوسٹ پہ رہے ہیں. تو اچھے ہیں, ان کی سجیشن لے لیں. کچھ نئے جو رننگ پلیئر ہیں جو آج کل کا دور کرکٹ کا ہے, ان کے سارے پلیئر تو وہ لیجنڈری میں بیٹھے ہیں, ان سے بھی مشورہ لے لیں. مصباح وغیرہ کپتان تھے, سلیکٹر بھی تھے, کوچ بھی تھے, سب کچھ تھے. تو یہ بیسیکلی اس کا جو بھی چیز کو کریں اس کو ایک پتہ تو لگے کہ پاکستان کا سیٹ اپ یہ ہے اگلا سیزن کا. انگلینڈ کا آپ نکال لیں, آپ کو پتہ نیکسٹ سیزن میں کس طرح میچ ہوں گے. آپ کے پلیئرز کی بھی کچھ تقریبات ہوتی ہیں, کوئی شادی ہوتی ہیں, کوئی بہن کی, ان کو پتہ ہو کہ جی یہ ہمارا پلان ہے, اس دوران ہم یہ فنکشن رکھ سکتے ہیں. تو یہاں تو ابھی کوئی چیز ایسی پرماننٹ چلتی نہیں, یا اللہ کرے کہ یہ ایسا پلان ہو جائے کہ ہم 5-6 سال اس کے اوپر عمل کریں اور وہی اسی ٹائپ کی کرکٹ کھلائیں. اظہر بھائی, جس طرح سر نے بات کی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا ایک کانسٹیٹیوشن بن جائے, کوئی آپ کا بیسک پرنسپل بن جائے. جس طرح ہم آئین کے اندر بات کرتے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آئین کو چینج کرے گا تو غدار کہلائے گا, تو کرکٹ کا بھی تو ایک آئین ہے, اس کو بھی تو کانسٹیٹیوشن کو آپ پکا کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی بورڈ آ جائے, کوئی بھی نیا چیئرمین آ جائے, اس کو چینج نہ کر پائے, اور اگر کرے گا تو اسی طرح کے رولز اس پہ امپلیمنٹ ہو. بٹ انفارچونیٹلی جب چینج ہوتا ہے تو وہ اپنی نئی ساری وہ لے کے آتا ہے کور کمیٹی, اور پھر اپنی مرضی کے تمام ڈیسیجن چینج کر دیتے ہیں. جیسے ڈپارٹمنٹ تھے وہ بند ہو کے ریجنل اسٹرکچر آ گیا, اور کافی پرابلم ہوئے ہیں. ابھی ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کل بھی ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے, طور رحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ, کہ 4 ڈے پہلے ہو رہا ہے, بعد میں ہو رہا ہے, اور آپ کا ODI کا پہلے ہو رہا ہے. ایون تو وہ بعد میں ہونا چاہیے, تو کامن سینس کی ڈیسیجن ہے کہ تاکہ چیمپئن ٹرافی سے پہلے آپ کو 1 ڈے کی پریکٹس ملے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اس پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اگر ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے کہ ڈومیسٹک امپورٹنٹ ہے یا گراس روٹ امپورٹنٹ ہے, جس طرح سر بات کریں, تو اگر اس حوالے سے انہوں نے کوئی پلان ڈیوائز کیا تو ہمیں اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے.
ادر رہی بات جو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوٹی، اب اگر یہ ڈبیٹ کہ کون سا ٹورنامنٹ پہلے ہونا چاہیے کون سا بعد میں ہونا چاہیے، یہ تو ایک میرے خیال میں اس میں بھی کوئی غلطیاں نکالنے والی بات ہے. ادروائز آپ دیکھیں جو پرنسپل کا بات ہے یا جو پالیسی والے ڈیسیجن ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح کاؤنٹی کرکٹ ہے انگلینڈ میں وہی پیٹرن ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے چلتا آ رہا ہے. انڈیا میں جو رانجی ٹرافی ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے چلتی آ رہی ہے. آسٹریلیا میں شیفیلڈ شیلڈ ہے وہ کتنے سالوں سے. سارا جو ان کا ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے اس میں اسٹیبلٹی ہے، کنٹینیوٹی، اور اسی طرح اس میں کوئی چینجز نہیں کی جاتی اور کی بھی جاتی ہے. جس طرح ریسنٹلی انگلینڈ 100 کو لے آیا یا بگ بیش کو لے آیا آسٹریلیا، یہ تو ایک جب سے T20 کو گیم کی پریولنس ہوئی ہے تو مائنر چینجز کیے ہیں، لیکن جو روٹ ہے یا جو بیسک اسٹرکچر ہے ان کے سسٹمز کا وہ وہی چلتا آ رہا ہے. تو اس حوالے سے کنٹینیوٹی تو ہونی چاہیے. ایک جو آپ کا ڈومیسٹک سیزن ہے یا ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے یا جو آپ کی کلب کرکٹ ہے یا گراس روٹ کرکٹ ہے، اس حوالے سے جب تک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، کنٹینیوٹی نہیں ہوگی، جو مرضی آپ سسٹم اڈاپٹ کریں لیکن اس کو اسٹیبلٹی، اس کو کنٹینیوٹی اس کو چاہیے. اگر اس کے آپ نے فروٹس دیکھنے ہیں، اس کے فروٹس آپ کو اوور نائٹ نہیں ملیں گے. اس کے فروٹس جب آپ کو 2 3 4 5 10 سال بعد اس کے ملیں گے. لیکن یہ تو اس پہ تو ہمیں بات طے کر لینی چاہیے کہ جو بھی آپ کا ڈومیسٹک سسٹم ہے یا اسٹرکچر ہے یا گراس روٹ کرکٹ ہے اس کو آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے، اس کو امپاور کرنا ہے، اور اس کے اندر ایک اسٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بھی پتہ ہو کیا. اور ہم یہی بات کریں کہ آپ نے جو بھی سسٹم بنانا ہے اس کو اپنی جو اپ کمنگ سیریز ہیں اس کے ساتھ کوارڈینیشن بھی ہونا چاہیے تاکہ لڑکے اسی پریکٹس میں اور وہ آپ کو آگے فائدہ دے. ابھی بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آ کے کچھ مزید ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن، اور ہم کرکٹ پہ مزید بات کرتے ہیں. سر جی ایک ڈسکشن اوبیسلی جس طرح یہ آپریشن کی بات ہو رہی ہے اور ابھی کافی زیادہ یہ ڈائسیکشن ہوگی، سرجری ہوگی تو پتہ چلے گا اور فردر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اگلے کچھ دن جو ہیں وہ بڑے کرٹیکل ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے. ایک تو فورسی کیا کرتے ہیں اور دوسرا یہ جو کوچز کا رول ہے. ہم اوبیسلی ایک دفعہ پاکستانی لے کے آتے ہیں، وہ 3 4 سال کام کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی گورا کوچ ہونا چاہیے. گورا جو ہے وہ نیپوٹزم نہیں کرتا، وہ فیورٹزم نہیں کرتا. ہمارے کوچ یہ مسائل کے اندر آ جاتے ہیں. تو آپ کا خیال ہے، آپ نے ایز اے مینیجر پھر وہی بات کی بہت زیادہ کام کیا، سب چیزوں کو دیکھا ہے، آپ کس کو انڈورس کرتے ہیں کہ کون سا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، گورا ہونا چاہیے اور پاکستانی، اور ابھی جو لاٹ ہے یہ ٹھیک سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہماری جو جنرل پرابلم ہے نا وہ یہ ہے، جب آپ کسی شہر کا رکھتے ہیں بندہ تو ہم بہت سارے پیچھے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اس نے اپنے شہر کے بندے کی فیور کی ہے، جو گورے میں نہیں ہوتا. میں سینٹرل پنجاب کا مینیجر تھا تو پال وہاں سے انگلینڈ سے آیا ہوا تھا، وہ کوچ تھا ہمارا. اور سچی بات ہے جو میں نے خود دیکھا کہ وہ دیکھتا تھا کہ یار یہ پلیئر اچھا ہے، یہ اس کا میں نام لکھتا تھا، وہ ٹیم والا. اور جب وہ ٹیم لکھتا تھا تو وہ لکھ کے کہتا تھا دس از فائنل، کوئی نہیں بولتا تھا. اچھا جب پاکستانی کوچ ہوتا تھا وہ کہتا ہے جی ایک ادھر سے فون آ رہا ہے، ایک ادھر سے فون آ رہا ہے، اور ساڑھا بچہ نہیں کھلایا اور نیا کیتا سی ہوتا ہے، تو گورے کو نہیں کوئی کہتا تھا. یہ تو بات بالکل بجا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ اسسٹنٹ کوچ رکھ رہے ہیں وہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے، اور بھی جو لوگ ہیں وہ کانوں میں چیزیں ڈالتے ہیں. اور جو گورا کوچ ہوتا ہے اس کو اس لڑکے کا ایٹماسفیئر، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی چیزیں نہیں پتہ ہوتے کہ یار اس کے پیچھے کون ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے گراؤنڈ میں. لیکن وہ تب آپ کو صحیح جج کرے گا جب وہ 3 4 مہینے آپ کو دیکھ لے گا کھیلتے ہوئے میچز میں، فرینڈلی میچز میں، ٹیم کے میچز میں، تب وہ آپ کو جج کر لے گا. نیٹ پہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. ہم نیٹ کراتے ہیں، ہمیں بھی پتہ لگتا ہے کہ یار یہ لڑکا کتنے دنوں بعد بن جائے گا، یا اس میں ٹیلنٹ ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ باہر کے لوگوں کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کا بھی لگا لیں اور بڑا امام مجید بھی لگا لیں، اس پر بھی الزام لگ جائے گا کہ نہیں یار اس نے اپنے شہر کے بندے کو فیور دی ہے. تو اس میں کوئی نو ڈاؤٹ. لیکن اس کے علاوہ جو پاکستان کی جتنی بھی کرکٹ ہے اس میں سب میں پاکستانی کوچز ہی ہوتے ہیں اور وہی ریکمینڈ کرتے ہیں اور وہیں پرفارمنس بیس پہ آپ آگے آتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اگر آپ کالج میں جائیں گے وہاں آپ کے ٹرائل ہوں گے، اگر آپ ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے آپ کے ٹرائل ہوں گے. لیکن وہ ٹرائل کے قابل کہاں سے ہوتا ہے لڑکا؟ وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کلب سے ہی ہوتا ہے ٹرائل کے قابل. تو آپ اچھا پلیئر رکھ رہے ہیں، آپ ڈپارٹمنٹ کے اچھے آفیسر ہیں، آپ اچھا پلیئر رکھ رہے ہیں کہ یار یہ بہت اچھا پلیئر ہے، تو وہ کلب کرکٹ ہے. اب وہ کلب کرکٹ کو آپ نے دیا تو کچھ نہیں دیتا، وہ آپ کو ٹیسٹ پلیئر ہے جی، ٹھیک ہے نا، دیتا آپ کو ٹیسٹ پلیئر بنا کے ہے. اور وہ ڈپارٹمنٹ کی تعریفیں کرتے ہیں بہت سارے پلیئر میں نے دیکھا ہے. اور بھائی ڈپارٹمنٹ میں آپ گئے کیسے؟ نرسری تو آپ کو نیچے سے آ رہی ہے، پہلے سلیکشن ہوئی، انہوں نے ٹرائل لی، آپ نے جا کے اچھا کھیل کے دکھایا، اچھی بالنگ کی. تو اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے. اور جو ایجز ہیں اس پہ میں بالکل آپ سے پہلے بھی میرا خیال ہے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نے انڈر 13 لڑکے کو کھلا دیا
تو میں نہیں سمجھتا کہ بورڈ کو اس کی بعد کبھی اس کی سیٹسفیکشن کے لیے یا اس کو کھلانے کے لیے اس کا کوئی سرٹیفکیٹ لینا چاہیے. وہی انڈر 13 کا آپ نکالیں کہ بھائی یہ آپ نے انڈر 13 میں دیا تھا, اب آپ 16 کھیل رہے ہیں, تب بھی یہی چلے گا. 19 کھیل رہا ہے, وہ ہر سال لوگ کہتے ہیں جی آپ کا کلائی ٹیسٹ ہوگا. اب یہاں اس کے پاس اوریجنل سرٹیفکیٹ ہے, کلائی ٹیسٹ میں 6 مہینے بڑھا گیا تو وہ کھیلتا نہیں. یہ بڑا تو یہ چیزیں دیکھیں نا, یہ بیسکل گراس روٹ لیول پہ یہ ریجنز کو دینی چاہیے, اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ چھانٹی کر کے دیکھو نا, ہر ریجن کا بندہ چاہتا ہے کہ یہ بتائیں, عوام جاننا چاہتی ہے, ایک بڑی بحث ہوتی ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے. آپ سارے, آپ کا کلب بھی ہے, آپ مینیجر کے رول پہ بھی ڈفرینٹ ٹیموں کے ساتھ ہیں, کیا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں؟ بھائی جان میں روزانہ جاتا ہوں اپنا کلب میں, اپنی ابھی بھی ڈیلی 5 ڈے تقریباً, منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ, جی اتنا ٹیلنٹ ہے. میں بھی پشاور گیا تھا ایک ٹیم کے ساتھ, آپ یقین کریں مجھے خوشی ہوئی, اتنے بچے پشتون, اور اتنی محنت وہ کر رہے تھے, اور وہ نکلیں گے, یہ نہیں کہ نہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, میرا خیال ہے پورا پاکستان یہ جانا چاہ رہا ہے, ٹیلنٹ نہیں, اور سر جسرا بتا رہے ہیں. نہیں بالکل ہے, اور ایسے بندے ہیں کہ جن کو میں نے پوچھا, میں آپ کے یہاں پروگرام پہ کہہ رہا ہوں کہ یار کوئی بچہ اچھا ہے, غریب ہے, کچھ نہیں ہے, وہ میرے نیٹ پہ آ جائے, آ کے کھیلے LRCA میں فری کھیلے. ہمارا نیٹ لگتا ہے وہاں پہ اینٹی کا, اس میں آئے فری. لیکن یہ بہت بڑی اپرچونٹی اور یقین کریں آپ چودھری صاحب کہ ایک بچہ, اس کا باپ رکشا چلاتا ہے یا بیچارہ مزدور ہے, اور وہ اتنا ایک اچھا بالر ہے, اتنا ایک اچھا بیٹسر, دیکھیں اپرچونٹی اس کو ملے گی. اور ڈپارٹمنٹ جس طرح بند ہو گئے تھے, ان کو جاب ملتی تھی, ان کا گھر چلتا تھا. جی ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد بندے گھبرا گئے تھے کہ نہیں یار گھر نہیں چلتا, بجلی کا بل نہیں, کافی مسائل پیدا ہو گئے. یہ میرا خیال ہے پورے کرکٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے, سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس کے کام کریں. اظہر بھائی, سر آپ کا خاص طور پہ بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, آپ کو دوبارہ فیوچر میں زحمت دیں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی, کل دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اپنا بہت خیال رکھیں, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.